تھا وہیں پر جہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتنا مبارک ماہ رمضان ہمارے درمیان ہے اور عشر مغفرت موجود ہے، وہیں پر اس کی بیسک روح کے بارے میں فرمائیں اور دعا کی قبولیت کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور کہ آپ نے مجھے اس پروگرام کے اندر مدعو کیا ہے۔ شکریہ آپ کا۔ اور ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی حاضری ہوئی تھی، الحمدللہ ایک اچھا پروگرام ہوا تھا اور بہت ہی شاندار نشریات الحمدللہ دیگر جو نا چیزوں کے مقابلے میں آپ کی رہتی ہیں اور الحمدللہ اس سے محظوظ ہوتے ہیں، اور یقیناً ایک اہم جو ٹاپکس ہوتے ہیں اس امت کے حوالے سے ہیں اور جو بالکل جو کرنٹلی جو سچویشن اس کے حساب سے آپ اٹھاتے ہیں، اس کی ضرورت بھی ہے وقت کے حساب سے۔ آج کا بھی جو آپ نے انتخاب کے جو آپ نے جو عناوین جو عنوانات آپ نے لیے ہیں بہت ہی اہم ہے۔ ایک تو ہے مغفرت ہے کیونکہ عشر مغفرت کا ہے، اور دوسرا ہے کہ اتحاد امت، اتحاد بین المسلمین، امت کا اتحاد بہت ضروری ہے اس وقت کے اندر، اس سچویشن کے اندر۔ تو سب سے پہلے میں ذکر کروں گا کہ رمضان المبارک یقیناً ایک برکتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ رب کریم نے اس مہینے کو ایک تو بڑا ہی مسلمانوں کے لیے اور امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ امت میری امت کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی فرمایا یہ مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو پہلے تو یہ ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ مہینہ جو اگر ہم دیکھیں تو اللہ پاک نے ملک پاکستان کو بھی اس مہینے میں اللہ رب کریم نے ملک ہمیں عطا فرمایا، اور اگر ان فتوحات کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جو فتوحات جو اسلام سے متعلق ہیں وہ اللہ پاک نے اس مہینے کے اندر رکھے، چاہے غزوہ جو ہے نا وہ بدر ہو یا اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے بعد فتح مکہ ہوں اور یا دیگر بہت سارے فتوحات ہوں، تو اللہ پاک نے رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے میں یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن اس مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں بڑا جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے کہ جو رمضان المبارک 2026 کے جو حالات اس وقت چل رہی ہیں، انشاءاللہ اس پہ بعد میں بات کریں گے، لیکن جہاں تک آپ نے بات کی تھی خاص کر مغفرت کا، یقیناً یہ عشر مغفرت ہیں، اور 3 حصوں کے اندر اس مہینے کو جو فقہاء نے ان کو تقسیم کیا ہے۔ فرمایا کہ پہلے کیا ہے، یہ عشر رحمت ہے، اور دوسرا مغفرت، اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ تو عشر مغفرت اس اعتبار سے کہ یقیناً مغفرت تو اللہ تعالیٰ ویسے عطا فرما دے، لیکن اس مہینے میں خاص طور پر جو ہے نا وہ مغفرت اللہ رب کریم کی بارگاہ میں طلب کرنا یقیناً مومن کا ایک بنیادی ہتھیار مغفرت ہے، کہ اسی کے ذریعے اللہ کی فتوحات ملیں گی، اسی کے ذریعے انشاءاللہ ہماری مشکلات حل ہوں گی، اور اگر اور درگزر جو اللہ رب کریم کی طرف سے بھی ہے کہ مغفرت، جب اللہ رب کریم ہماری مغفرت فرماتے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کرنے کے ساتھ عفو درگزر کے ساتھ کام لیں۔ تو کیونکہ مغفرت کا سب بنیادی معنی ہی ڈھانپ لینے کے ہیں، یعنی مغفرت غفر سے اس کے معنی ڈھانپ لینا ہے، تو اس کا مطلب کیا، مغفرت کا مطلب معنی یہ ہوا کہ اللہ رب کریم اپنے رحمت سے بندے کو ڈھانپ لیتا ہے، مغفرت اس وجہ سے انسان۔ اور اس عشر مغفرت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہمیں حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات کے جو بنیادی چیزیں ملتی ہیں، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کا جب مہینہ آ جائے، فرمایا کہ 2 چیزوں کو لازمی آپ نے کرنا ہے، اور 2 چیزیں وہ ہے کہ اس کے بغیر آپ کے لیے کوئی جو ہے نا وہ نکلنے کی جگہ نہیں ہے۔ 2 چیزیں لازمی کرنی ہیں اور 2 جن کے بغیر کوئی وہ نہیں۔ تو فرمایا کہ پہلے یہ کہ آپ نے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، خاص کر عشرہ رمضان میں، اور جی وہی بتا دیتا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا کہ کثرت استغفار کرنی ہے، اور استغفار کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، ایک تو یہ تسبیح ہے، اور دوسرا کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ اتنا عظیم وظیفہ ہے، فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ اس وظیفے کو اس طریقے سے جیسے میں نے ذکر کیا پڑھے گا، اللہ رب کریم اس کی ساری مرادوں کو پورا فرما دے گا۔ یعنی یہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو حضور نے فرمایا ایک تو کلمہ طیبہ کا آپ نے ورد کرنا ہے، نمبر 2 کہ استغفار کو آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ جب بھی دعا کرے تو اللہ رب کریم سے جنت کی دعا کریں اور جنت الفردوس اللہ کی بارگاہ سے مانگے، اور فرمایا کہ یہ دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگے۔ فرمایا 2 چیزیں یہ لازمی کرنی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ عشر مغفرت ہیں، اور یقیناً ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت رجوع کرنا ہے، ہر وقت اللہ رب کریم کی بارگاہ سے ہم نے ملصق رہنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے نا، اس کے بغیر انسان کی زندگی کے اندر کوئی بھی چارہ نہیں ہے کہ جب تک اللہ کی بارگاہ میں یہ وہ عرض نہ کریں۔ تو لہٰذا یہ بڑا اہم مہینہ ہے اس اعتبار سے، اور یقیناً اللہ رب کریم فرمائے کہ خیر الخطائین التوابون، حدیث میں فرمائے کہ بہترین خطا کار وہ ہے،
یعنی ایک تو نا خطا کار تو بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل. تو فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو توابون، جو توبہ کرنے والا ہو، استغفار کرنے سبحان والا ہو. اللہ، کیونکہ یعنی اللہ جو قدم گناہ قدم کرے، پر موقع دے رہا ہے، ہاں کتنی گناہ بڑی بات کریں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کے ایک ذہن بنے کہ کوئی ذات ہے جو میری پکڑ کرنے والی ذات ہے، تو پھر اس کی طرف جب وہ رجوع کرے تو یقین اللہ رب کریم اپنا کرم فرما دے گا.